السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمے کی علامات اور گردانوں کا سبق رکھا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے من، من، عن۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے من، میم پر زبر۔ تو یہ علامت جو ہے، ان کا ترجمہ جو ہے کون، کس، جو، جس، ان میں سے ترجمہ ہوگا من کا، میم کے اوپر زبر ہے تو اس کا نون ساکن ہوتا ہے۔ اگر اس نون کو آگے کہیں ملانا ہو تو نون کو زیر دے دیتے ہیں، من کو زیر دے دیتے ہیں، من کی جگہ پر مانی بن جاتا ہے، من کی جگہ پر مانی بن جاتا ہے۔ ترجمے اس کے کون، کس، جو، جس ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ آگے ساری کی ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ من کو آگے ملایا ہوا ہے، فمن اہتدا تھا تو آگے ساکن تھا، فمن اہتدا بن گیا۔ اسی طرح من استطعتم وغیرہ بن گیا۔ آگے ہے من، میم کے نیچے زیر، اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے، البتہ کبھی اس کا مفہوم سے بعض بھی ہوتا ہے، اور اگلے حرف سے ملانا ہو تو نون پر زبر دیتے ہیں، اگلے حرف سے ملانا ہو نون پر زبر دیتے ہیں۔ جب من کو اگلے حرف سے ملانا ہو تو نون کو زیر دیتے ہیں، اگر من کو اگلے حرف سے ملانا ہو تو نون کو زبر دیتے ہیں، جیسے وَمِنَ النَّاسِ، نن، حالانکہ من تھا۔ کبھی اردو ترجمہ کرتے ہوئے من کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خصوصاً جب من لفظ بعد آئے، لفظ بعد۔ اردو میں ترجمہ من سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، حالانکہ بعد سے ہونا چاہیے تھا، تو اردو میں بعض کا نہیں ہوتا۔ آگے یہ مثالیں ہیں کہ من کا ترجمہ سے ہوتا ہے۔ آگے ہے عن، عن کا ترجمہ بھی سے، کے بارے میں یا کے متعلق۔ عن کو اگلے حرف سے ملانا ہو تو نون کو دیتے ہیں زیر۔ آگے یہ مثالیں ہیں، عن کا ترجمہ کبھی سے ہو رہا ہے، کبھی بارے میں ہو رہا ہے، کبھی سے متعلق ہو رہا ہے۔ آگے ہے من، اسم، فعل، حرف سب کے شروع میں آ جاتا ہے، لیکن من اور عن جو ہیں یہ صرف اور صرف اسم کے شروع میں آتے ہیں۔ من، عن صرف اسم کے شروع میں آتے ہیں، فعل، حرف کے شروع میں نہیں آتے، اور من جو ہے یہ تینوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اسم، فعل، حرف ہو، جو مرضی ہو۔ آگے ہماری صرف صیغہ چل رہی ہے، نہیں کے صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آگے ہے ظرف، ظرف کے صیغے، میم پر زبر ہوگی، ظرف کے صیغوں کے اندر میم پر زبر ہوگی، جیسے مضرب، آخر سے پہلے زیر آ گئی، اگر ضربہ یضرب ہے تو آخر سے پہلے زیر آ جائے گی، میم پر زبر ہوگی۔ مضرب، مضربان، مضارب، ومضیرب۔ جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو واو کو ترجمہ نہیں کرنا۔ یہ چار صیغے ہیں، پہلے اور آخری پر تنوین آئے گی، مضربن، مضیربن، بن بن، دوسرے پر ایک زیر، تیسرے پر پیش، کیونکہ وہ غیر منصرف بھی مر رہا، جیسے آپ نے مساجد پڑھا تھا کہ الف کے بعد دو حرف ہوں تو پہلے پہ زیر ہوتی ہے اور غیر منصرف پر تنوین تو آتی نہیں ہے، اس لیے مضارب۔ اسپیڈ سے پڑھیں گے، مضربن، مضربان، مضارب، ومضیربن۔ تو یہ ظرف ہے، ظرف کہتے ہیں جگہ یا وقت کو، تو اس کے اندر دونوں ترجمے کر دیے جائیں گے۔ زواد، را، با مارنا ہوتا ہے تو یہاں پر مارنا کر کے جگہ یا وقت کر دیں گے، مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ مضربن مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، ایک ہے، واحد مذکر کہہ دیں گے، کیونکہ یہ اسم اس کے آخر میں غائب حاضر متکلم نہیں آئے گا، تو مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، واحد مذکر، اور یہاں پر فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اس کا نام ہے ظرف، اسم ظرف۔ آگے ہے مضربان، الف نون آخر میں آ گیا ہے، مارنے کی دو جگہ یا دو وقت، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ مذکر اور اسم ظرف ہے۔ مضارب مارنے کی سب جگہ یا سب وقت، جمع مذکر، اسم ظرف۔ مضیرب مارنے کی ایک چھوٹی جگہ یا تھوڑا وقت،
تصغیر کا سیغہ ہے۔ واحد مذکر مصغر، چھوٹی کا مصغر ہو گیا اسم ظرف، تو یہ ہمارے سیغے ہیں، آپ نے شروع سے لے کر کرنا ہے۔ ناصر ینصر کا باب ہمارا چل رہا ہے، تو اس کی بھی ہم نے ترتیب سیکھی ہوئی ہے۔ اس کے سیغے نہی کے جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، آگے اسم ظرف کے پڑھیں گے۔ اسم ظرف کا سیغہ ہے میم پر آئے زبر، اور وہاں پر ضرب یضرب تھا تو آخری حرف سے پہلے آئی تھی زیر مضربن۔ اب ناصر ینصر ہے تو آخر سے پہلے آئے گی زبر، منصارن منصارانی مناصر ومنیصر، باقی سارا کچھ وہی ہے، صرف مارنے کی جگہ پر آپ مدد لگانی ہے۔ تو یہ جو ہے نا سیغے آپ نے منصرن منصرانی مناصر ومنیصر، ان کے ترجمے آپ نے لکھ کر سینڈ کرنا ہے۔